السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، شرک دنیا کا سب سے بدترین جرم ہے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ خالق کائنات کے ساتھ یہ کھلی بغاوت ہے، یہ ایک ایسا جرم ہے جو ناقابل معافی ہے، اور ایک ایسا جرم جس کے کرنے والے پر جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دی گئی اگر وہ مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرتا ہے تو۔ ایک ایسا جرم جس کا انجام سوائے جہنم کے، اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقرر اور طے ہے۔ شرک کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم توحید کے دعوے دار ضرور ہیں، لیکن ہم توحید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایسے ہی شرک بھی ہے، شرک کی اپنی باریکیاں ہیں، شرک کی اپنی جزئیات ہیں۔ جب تک میں اور آپ اس جرم کو یا اس بھیانک عمل کو سمجھیں گے نہیں، ڈر ہے کہ کہیں ہم اس میں ملوث نہ ہو جائیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں سکھائی ہیں، ان میں بنیادی طور پر ایک چیز یہ ہے کہ ہم شرک سے پناہ مانگتے رہیں، شرک سے بیزارگی کا اعلان کرتے رہیں۔ ذرا آئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر کہا، یا ابا بکر، الشرک فیکم اخفی من دبیب النمل والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تمہارے اندر شرک چونٹی کے چلنے سے بھی زیادہ چھپا ہوا ہے۔ یہ بات کہہ رہے ہیں ابو بکر سے۔ اب سوچ کر دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر یہ چیز چونٹی کے چلنے کی جو آہٹ ہے اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی ہے، اور اس میں قسم کھا کر کہہ رہے ہیں۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں ابو بکر آپ کے مخاطب ظاہراً تو ہیں، لیکن مجھ جیسے اور آپ جیسے مسلمان ہیں جنہیں دعوے تو شاید بہت بڑے بڑے کرنے آتے ہیں، لیکن ان کے اندر کی کھوکھلاہٹ انہیں نہیں پتا کہ وہ شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر شرک کے جراثیم اپنے اندر رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، شرک جب اتنا بھیانک جرم ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے بچنے کے لیے یا کم از کم اس کی پکڑ سے بچنے کے لیے ایک ذکر سکھائے، اور مجھے اور آپ کو یہ ذکر بار بار پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی حدیث میں فرماتے ہیں، جب شرک اتنا چھپا ہوا ہے، اتنا خفیہ ہے، وَسَأَدُلُّكَ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتَهُ أَذْهَبَ عَنْكَ صِغَارُ الشِّرْكِ وَكِبَارُهُ۔ اے ابو بکر، میں تمہیں ایک ذکر سکھاتا ہوں، کچھ کلمات سکھاتا ہوں، اگر تم اس کو کرتے رہو گے، یعنی اس کو پڑھتے رہو گے سوچ سمجھ کر، صبح و شام انسان اگر اس کو پڑھے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا چھوٹا شرک اور بڑا شرک سب تم سے چلا جائے گا۔ اور کیا، اور یہ دعا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے معمولات میں اس کو پڑھا کرتے تھے۔ ذکر بڑا چھوٹا ہے، وقت بہت محدود لگتا ہے، لیکن اتنے بڑے جرم سے اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہتے ہو تو اس ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ کیا سکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا کہو، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اس حدیث کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع میں ذکر کیا ہے۔ یہ تو صبح اور شام کے اذکار میں ہم اس کو شامل کر لیں۔ اور دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اس شرک سے برات کے اظہار یا اس کے بیزارگی کے اظہار کے لیے جو کام کیا کرتے تھے وہ اس کو ہم اپنے معمولات میں شامل کریں۔ نمبر 1، فجر کی 2 رکعت سنتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر شرک سے بیزارگی اور برات کا اعلان کرتے، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھ کر توحید کا اقرار کیا کرتے۔ اسی طرح سے مغرب کی 2 رکعت سنتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی 2 سورتوں کو پڑھا کرتے تھے، گویا دن کی پہلی نماز اور رات کی پہلی نماز، ان دونوں کی سنتوں میں آپ کے معمولات میں یہ بات شامل تھی۔ پھر سونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وتر کی نماز پڑھتے تو 3 رکعت کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھتے، لیکن دوسری اور تیسری رکعت میں یہی قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھ کر گویا شرک سے برات و بیزارگی اور توحید کا اعلان و اقرار کر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے۔ پھر سونے کے وقت میں اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس وقت جس دنیا، جس دور، جس فتنوں سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، پل پل مجھے آپ کو اس بارے میں خیال کرنا ہے کہ کہیں غیر شعوری طور پر ہم اس شرک کی کچھ نہ کچھ جراثیم اپنے اندر نہ لے رہے ہوں۔ ہماری زبان پر چڑھے ہوئے کلمات، ہماری سوچ، ہماری گفتگو اور ہمارے بعض اعمال کہیں ایسا نہ ہو شرک زدہ ہو اور ہم اس دنیا سے نکل جائیں، ہمیں پتہ بھی نہ ہو۔ اس لیے اس دعا کو روزانہ پڑھتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو جیتے جی جب تک ہم زندہ ہیں توحید پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو توحید پر ہو۔ شرک کی بو باس بھی اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اگر ہے تو اس کو نکال دے، اس کو باہر کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک شرک سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔